سورۃ البقرہ آیت نمبر 268، 69 اور 70۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ الشیطان شیطان، یعدکم تمہیں وعدہ دیتا ہے، تم سے وعدہ کرتا ہے، الفقر فقیری کا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، یعدکم تم سے وعدہ کرتا ہے، مغفرتاً بخشش کا، منہ اس سے، وفضلا اور فضل کا، واللہ اور اللہ تعالی، واسع بڑے وسعت والے، علیم مکمل علم والے ہیں۔ یؤتی الحکمۃ وہ عطا کرتا ہے حکمت، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمۃ اور جو کوئی دیا گیا حکمت، فقد اوتیا پس وہ دیا گیا، خیرا کثیرا بہت زیادہ خیر، وما یذکر اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا مگر اولو الالباب عقلوں والے، وما انفقتم اور جو تم خرچ کرو، من نفقۃ کوئی بھی خرچ، او نذرتم یا تم نظر مانو، من نذر کوئی بھی نظر، فإن اللہ یعلم تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار کوئی بھی مددگار۔ دہرا لیں، الشیطان شیطان، یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، الفقر فقیری کا، وَيَأْمُرُكُمْ اور وہ تم کو حکم دیتا ہے، بالفحشاء فحاشی کا، واللہ اور اللہ تعالی، یعدکم تم سے وعدہ کرتا ہے، مغفرتاً بخشش کا، منہ اس سے، وفضلا اور فضل کا، واللہ اور اللہ تعالی، واسع بڑی وسعت والے، علیم مکمل جاننے والے ہیں۔ یؤتی الحکمۃ وہ عطا کرتا ہے حکمت، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمۃ اور جو عطا کیا گیا حکمت، فقد پس یقیناً، اوتیا وہ دیا گیا، خیرا کثیرا بہت زیادہ خیر، وما یذکر اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا مگر اولو الالباب عقلوں والے، وما انفقتم اور جو تم خرچ کرو، من نفقۃ کوئی بھی خرچ، او نذرتم یا تم نظر مانو
من نظر کوئی بھی نظر فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم اسے جانتا ہے وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی بھی مددگار۔ الشیطان یعدکم الفقر شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقیری کا۔ بات ہو رہی تھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ اب جب خرچ کرتا ہے نا انسان، اس کے دل میں بہت سی باتیں آتی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ، یار اگر تم نے خرچ کر دیا تو غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، لہٰذا رہنے دو، بچا کے رکھو، سنبھال کے رکھو۔ تو فرمایا کہ شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ یہاں فحاشی کا معنی بخیلی کے معنی میں ہے، یعنی شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ کنجوسی کا، کہ روک کے رکھو، تم نے خرچ نہیں کرنا۔ یا فحاشی کا معنی اگر بے حیائی لیا جائے تو بھی معنی ٹھیک ہے، کہ وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ تم ان کاموں میں خرچ کرو۔ کیا مطلب؟ اب آپ کے بھی مشاہدے میں یہ بات آئی ہوگی، جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آتی ہے نا، بڑا روک روک کے مہینے بعد بڑا جناب احسان کر کے مسجد کو کیا دے رہے ہیں جی، یہ 500 روپیہ دے رہے ہیں۔ یا کسی غریب کو دینے کی باری آئی تو کیا دے رہے ہیں جی، 500 روپیہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں دینے کی باری آئی، اتنا ہلکا۔ لیکن یہی آدمی ہے جب بے حیائی کے کاموں کی باری آتی ہے، فضول کاموں کی باری آتی ہے، ہزاروں روپے اور لاکھوں روپے جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، جب علماء کی خدمت کی باری آئے تو اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں، جب یہ ناچنے والے اور گانے والوں کی باری آئے لاکھوں روپے جو ان کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ یہ شیطان کی چال اور شیطان کا وار نہیں تو اور کیا ہے؟ بھئی دین کی باری آئی تو کیا کرتے ہیں ہم نے اکثر رکھے ہوئے ہیں جی قاری صاحب، جی گھروں میں ٹیوشن پڑھانے آتے ہیں، جی قاری صاحب کو کیا دیتے ہیں؟ 5 بچے ہیں جی، اللہ کا شکر ہے 1000 روپیہ دیتے ہیں۔ 5 بچے ہیں جی، اللہ کا شکر ہے 2000 روپیہ دیتے ہیں قاری صاحب کو۔ اچھا یہ بتائیں بچے کو کچھ دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں جی، کیوں نہیں؟ اچھا وہ جو ٹیچر پڑھانے آتے ہیں یا بلکہ ٹیچر کے گھر بھیجتے ہیں، وہاں پہ کتنے دیتے ہیں؟ وہ جی بڑی اچھی اکیڈمی ہے، اس کا تو داخلے 5000 سے شروع ہوتا ہے۔ جب دین کی باری آئی تو جیب ہی اجازت نہیں دیتی، جیب سے پیسے نکلتے ہی نہیں ہیں، اور جب دنیا کی باری آئے تو کھلے پیسے ہم خرچ کر کے اور شرم بھی محسوس نہیں کرتے۔ یقین جانیں کئی ایسے واقعات ہم نے دیکھے، حیران ہوئے ان لوگوں کی عقل پہ۔ یہ اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں۔ ایک جگہ ہم نے دیکھا وہ مولوی صاحب جو ہیں وہ ان سے ناراض ہو رہے ہیں، مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، 1000 کے پتہ نہیں 2000 روپیہ دیا مولوی صاحب کو۔ مولوی صاحب کہتے ہیں جی میں شاید بولتا بھی نہ، اب میرے سامنے وہی شخص جن کو لا کے وہ نچا رہا ہے ان کے اوپر 50,000 روپیہ پھینک رہا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں، اگر مولوی نکاح نہ پڑھائے نکاح ہو جائے گا؟ جتنے مرضی ان کو نچا لو، جتنا مرضی ان سے ڈانس کروا لو، جو مرضی اس سے کرواتے پھرو، نکاح ہو جائے گا؟ اللہ کے راستے میں دینے کی باری آئے ہم اس طرح ہاتھ روک لیتے ہیں جیسے پتہ نہیں پیسے ضائع کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی ہم دیکھ لینا کہ کوئی مولوی صاحب سے تعاون کر رہا ہے فوراً پہنچ جائے، وہ تسی کی بکر دو چنگا بھلا کھانا پینا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ہمیں اپنی اداؤں پہ خود غور کرنا چاہیے، جب دین کی باری آئے ہم کتنا کا خرچ کرتے ہیں، اور جب دنیا کی باری آئے اتنا کا خرچ کرتے ہیں کہ ساری زندگی قرضہ اتارتے پھرتے ہیں۔
دین کی باری آئے جیب اجازت نہیں دیتی، دنیا کی باری آئے ادھر سے بھی ادھار لے کے ادھر سے بھی کیا ہے جی میں جی وہ فلاں کی شادی پہ جانا ہے، بس آپ کو پتہ ہے کوئی وہ کیا کہتے ہیں جی وہ برتن وہ بھی تو کرنا ہے نا جی، لیا ہے تو دینا بھی تو پہنا ہے نا۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ وما الشیطان یعدکم الفقر، جب دین کی باری آئے نہیں جی جیب اجازت گنجائش ہی کوئی نہیں، فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، پلے کچھ نہیں رہے گا۔ یہ سب شیطانی چالیں ہیں۔ فرمائے یہ شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، فحشی میں جتنے مرضی خرچ کرو کوئی فقیری نہیں آئے گی، کوئی غریبی نہیں آئے گی۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، تم پہ فضل بھی کرے گا۔ فضل کیا ہے؟ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدل ضرور دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا یا بلال انفق، او بلال تو خرچ کر، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، کبھی خرچ کرنے کے بعد عرش والے سے مفلسی اور فقیری جو ہے اس کا خوف نہ کھانا۔ یہ کبھی نہ سمجھنا میں خرچ کر دوں گا تو مجھ پہ فقیری آئے گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اس کا بدل ضرور دیتا ہے۔ بھئی فرشتوں کی دعائیں اس کے ساتھ۔ فرمایا جب صبح کا وقت ہوتا ہے 2 فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، ایک اونچی اونچی آواز دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، اللہم آتے منفقن حلفا، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اسے اور زیادہ عطا کر۔ اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم آتے منفقن ممسکن تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے سے روکتا ہے تو اس سے روک لے، تلف کر لے، اس کا مال ہی برباد کر دے، اس سے برکت چھین لے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک 5-5 لاکھ کمانے والا، 10-10 لاکھ کمانے والا، لیکن پھر بھی غریبی کی وجہ سے وہ خودکشیاں ہو رہی ہیں اور ہڑتالیں نکل رہی ہیں جی، تنخواہ نہیں بڑھا رہی، گورنمنٹ ہم سے تعاون نہیں کر رہی، کبھی کوئی جلوس اور کبھی کوئی ہڑتال۔ لیکن یہاں پہ دیکھ لو 10-15-20 ہزار تنخواہ لینے والے اتنے بچے بھی ہوتے ہیں، پوچھیں مولوی صاحب کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت دی ہے۔ اس کے مال میں برکت نہیں ہے، اس کے مال میں کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تمہیں اللہ معاف بھی کرے گا، تمہارے گناہ بھی بخشے جائیں گے، صدقے سے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں فضل بھی دے گا، اللہ اس کا بدل بھی دے گا۔ شیطان کہتا ہے نہ خرچ کرنا، فقیر ہو جاؤ۔ لہٰذا یہ نقطہ نوٹ کر لیں، خرچ کرتے وقت اگر ذہن میں یہ آئے نا نہیں بچا لوں، غریب ہو جاؤں گا، نہیں سنبھال لوں، فلاں کام آ جائے گا، تو سمجھ لیں کہ یہ کس کی چال ہے؟ اگر روک لیا تو کس کی چال میں آ گئے؟ اور اگر یہ ذہن میں آئے کہ خرچ کروں گا اللہ معاف کرے گا، خرچ کروں گا اللہ اس کا بدل دے گا اور مل جائے گا، تو پھر جان لیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ فرمایا کہ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ شیطان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ وہ بڑا ہی وسعت والا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، علیم، وہ سب کچھ جانتا ہے کون کس نظریے سے اس کے راستے میں خرچ کر رہا ہے یا کون روک رہا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ عطا کرتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت دین کی سمجھ ہے، دین کا فہم ہے۔ فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت دے دی گئی سمجھ لیں کہ اسے بہت زیادہ خیر مل گئی۔ ایک بندے کو دنیا جہان کا مال مل جائے لیکن دین کی سمجھ نہیں، وہ بندہ کچھ بھی نہیں، وہ خالی ہے، وہ کنگال ہے، وہ فقیر ہے، وہ غریب ہے۔ اور اگر ایک شخص جس کے پاس صحیح معنوں میں 2 وقت کا کھانا بھی نہ ہو لیکن اللہ پاک نے دین کی سمجھ عطا کر دی، وہ جان لے کہ کائنات کی دولتیں سمٹ کے اس کے قدموں میں آ گئی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ کا خطبہ دے رہے ہیں،
فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، وہ مال نہیں دیتا اسے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے عہدے نہیں دیتا، بلکہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، یہ حدیث سن کے خوش ہوا کریں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اپنا کلام پڑھنے کی، اپنا کلام سننے کی، اپنا کلام سمجھنے کی، اور یقیناً ہم اس حدیث پہ خوش ہو سکتے ہیں کہ یہ ایک راستہ ہے دین کو سمجھنے کا، یہ ایک سیڑھی ہے یہ کلاس دین کو سمجھنے کی۔ اس سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ خیر کا یہ ارادہ کیا ہے۔ فرمایا فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت مل گئی، دین کی سمجھ مل گئی، وہ کیا دیا گیا؟ بہت زیادہ خیر۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ دولت بڑی ہے، دنیا کی دولت کے پیچھے اللہ کے بندوں اس دولت کو قربان مت کیا کرو، دنیا کی دولت کے پیچھے اس کلاس کو قربان مت کیا کرو، یہ ساری دولتوں سے بڑی ہے، اسے اپنا اول ترجیح میں رکھا کرو۔ فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر کون؟ عقلوں والے، عقلوں والے، جن کے پاس عقل ہوتی ہے نا، انہی کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حکمت سب سے بڑی دولت ہے۔ بھائی ایک سونے کی قیمت یا ہیرے کی قیمت کون جانتا ہے؟ بولے نہیں، جوہری ہی جانتا ہے نا، وہ پتھر کی قیمت، وہ ہیرے کی قیمت، سونے کی قیمت ایک جوہری ہی جانتا ہے، اور دین کی سمجھ اس دولت کی قیمت کون جانتا ہے؟ اولو الالباب، جو عقلوں والے ہیں، جن کے پاس عقل نہیں۔ اب یہ بھی جان لیں کہ جو اس کی قدر نہیں کرتے، دینی محفل کی، دین کے علم کی قدر نہیں کرتے، وہ جان لیں کہ وہ بالکل بے عقل ہیں، ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وما انفقتم من نافقۃ، اور جو تم خرچ کرو، کوئی بھی خرچ، او نذرتم من نذر، یا تم نظر مانو کوئی بھی نظر، فإن اللہ یعلم، تو اللہ اسے جانتا ہے۔ نظر کیا ہے؟ نظر یہ ہے کہ کوئی چیز فرض نہیں ہے، انسان اپنے اوپر وہ فرض کر لے، یہ کیا ہے؟ نظر۔ اب نظر ہوتی ہے دو طرح کی، ایک ہوتی ہے مطلق، ایک ہوتی ہے معلق۔ مطلق نظر یہ ہے، کوئی بندہ مسجد میں آیا، حدیث سنی، جی تہجد پڑھنے کا بڑا فائدہ ہے، وہ کہتا ہے جی اب جو مرضی ہو جائے میں وعدہ کرتا ہوں پورا مہینہ تہجد پڑھوں گا۔ اب یہ کیا ہے؟ اس نے نظر مان لی، یہ مطلق نظر ہے۔ یہ اللہ کو عمل بڑا پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے، یہ عمل آپ کریں گے اس کا اجر بھی بڑا ہے۔ بندہ ویسے ہی کہہ دیتا ہے لو جی اب یہ مہینہ جو ہے میں اتنے روزے رکھوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں سمار جمعرات کا روزہ رکھوں گا، میں اتنی تلاوت ضرور کروں گا، اتنا ترجمہ ضرور پڑھوں گا۔ اب یہ بندہ جو اللہ سے وعدہ کر دیتا ہے نا، اب یہ جو نفلی روزہ ہے یہ فرض تو نہیں ہے، تو نفلی ہے، یا تہجد جو ہے یہ نفلی عبادت ہے، فرض تو نہیں ہے، لیکن اس نے اللہ سے وعدہ کر لیا، اپنے اوپر فرض کر لی، یہ بڑا اچھا عمل ہے، بندہ کرے گا بڑا زیادہ اجر ملے گا۔ اگر نہیں کرتا تو ظاہری بات ہے کہ وہ کفارہ جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ ایک دوسری نظر ہے، بندہ شرط رکھ لیتا ہے، اسے کہتے ہیں نظر معلق، شرط رکھ لیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ اکثر یہ نظر ہمارے میٹرک کے بچے بڑے مانتے ہیں، یا اللہ اس دفعہ پاس کرائے گا نا تو میں ساری نمازیں پڑھوں گا۔ نماز ویسے ہی فرض ہے، وہ پڑھنی ہے، پاس ہو یا نہ ہو۔ بندہ کہہ دیتا ہے جی میرا یہ کام ہوگا تو میں اتنا صدقہ کروں گا، میرا یہ کام ہوگا اتنے نفل پڑھوں گا۔ یہ نظر ماننا صحیح نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نظر نہ مانا کرو، اس سے تقدیر میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں کنجوس بندے کی جیب سے مال نکل آتا ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب دیکھیں بندہ کہتا ہے جی میرا فلاں کام ہو جائے میں 10,000 روپیہ دوں گا، اب جو کام ہے نا اس کا اس نظر کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، اگر ہو گیا اللہ کی طرف سے اب اسے 10,000 روپیہ دینا پڑے گا۔ فرمایا یہ بخیل بندے کی جیب سے مال نکل گیا، مان لیا نا اگر اس نے ایسی نظر تو پوری کرنی پڑے گی، اب چھوڑ نہیں سکتا، اگر نہیں کرے گا تو یہ نظر کا کفارہ دے گا، وہی جو قسم کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو
اسے کہتے ہیں معلق، کسی چیز کے ساتھ معلق کر دینا، یہ کام ہوگا تو میں یہ کام کروں گا۔ بھئی اللہ کوئی آپ کی تو کی یہ شرط رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بڑا غنی ہے، بادشاہ ہے، ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ایسی جو نظر ہے یہ درست اگر مان لی ہے تو پورا کرنا فرض ہے، لیکن ماننا یہ بہتر نہیں ہے۔ جو پہلی صورت ہم نے بتلائی ہے اس میں جو ہے وہ آپ نظر مان سکتے ہیں۔ ہاں ایک نظر کی اور قسم ہے، وہی غلط نظر مان لیں، اللہ مجھے بیٹا دے گا، میں امام صاحب جا کے دے کے چڑھاؤں گا، پیدل میں جناب وہ وہاں پہ امام صاحب جاؤں گا، یا ننگے پاؤں جاؤں گا فلاں دربار۔ اب یہ ساری نظریں باطل ہیں، ایسی نظر اگر کسی نے مان بھی لی ہے تو وہ پوری کر سکتا نہیں کر سکتا۔ فإن اللہ یعلم، تو اللہ جانتا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں۔ الشیطان، شیطان یعدکم الفقر، تم سے وعدہ کرتا ہے فقیری کا، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں حکم دیتا ہے فحاشی کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعدکم، تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرتاً، بخشش کا، منہ، اس سے، وہ فضلا، اور فضل کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ واسع، بڑے وسعت والے، علیم، مکمل علم والے ہیں۔ یؤتی الحکمت، وہ عطا کرتا ہے حکمت، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جو دیا گیا حکمت، فقد، بس یقیناً، اوتیا، وہ دیا گیا، خیراً کثیرا، بہت زیادہ خیر، وما یذکر، اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا مگر اولو الالباب، عقلوں والے، وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرو، من نفقۃ، کوئی بھی خرچ، او نظر تم، یا تم نظر مانو، من نظر، کوئی بھی نظر، فإن اللہ یعلم، تو اللہ اسے خوب جانتا ہے، وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی بھی مددگار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔